ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر ایک رئیس سی نظر آنے والی فیملی مضطرب حالت میں کھڑی تھی۔ ہر کوئی یہاں وہاں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، اور کیوں نہ پریشان ہوتا۔ ہر شخص آپریشن تھیٹر کے اندر ان کے خاندان کا سب سے مضبوط بازو، ان کے خاندان کا سب سے بڑا بیٹا موجود تھا، جو آج ایک بری طرح حادثے میں زخمی ہونے کے بعد اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، جس کے سہارے ان کا پورا خاندان کھڑا تھا۔ ان سب سے کافی دور فاصلے پر رکھے بینچ پر نظر ڈالو تو ایک لڑکی پاؤں اوپر کیے بینچ پر بیٹھے گھٹنوں میں سر چھپائے روتے ہوئے نظر آئے گی۔ وہ بھی اس فیملی کا ایک انچاہا حصہ تھی، 20-21 سالہ ایک معصوم سی لڑکی، لیکن اس کی حالات بالکل مختلف تھی۔ جہاں ان سب کے لباس اپنی امیری ظاہر کر رہے تھے، وہیں اس کا لباس پرانا سا تھا، جو اپنی حالت خود بیان کر رہا تھا۔ رونے کے بعد سر سے دوپٹہ ڈھلک کر کندھوں پر آ چکا تھا، جو اس کے سیاہ بالوں کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اندر زندگی اور موت سے جنگ لڑ رہے شخص کی بیوی تھی، جو یہاں صرف ایک دشمنی کی بھینٹ چڑھی تھی، جس سے یہاں اس کے خاندان میں موجود ہر شخص کو نفرت تھی، یہاں تک کہ جس کے لیے وہ رو رہی تھی، جس کی صحت کی دعا مانگ رہی تھی، اس شخص کو بھی۔ کچھ وقت بعد اس کے پاس کوئی آ کر بیٹھا تھا۔ نظریں اٹھا کر اس نے اس شخص کی طرف دیکھا تھا جس پر اس کا چہرہ واضح ہوا تھا، سیاہ خوبصورت آنکھیں جس پر سیاہ مڑی ہوئی گھنی پلکیں، جو رونے کے باعث اب بھیگ گئی تھیں اور اب ان میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ سفید رنگت بھی گلابی ہو رہی تھی، گلابی ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ بے شک وہ لڑکی انتہا کی خوبصورت تھی، لیکن کسی کو نہ اس پر ترس آتا تھا اور نہ محبت۔ بھابھی بس کر دیں، ٹھیک ہو جائیں گے وہ، آپ کل سے رو رہی ہیں۔ اس کی اس قدر حالت دیکھ کر اسے افسوس ہوا تھا۔ زہیر احمد واحد شخص تھا پورے خاندان میں جو اس سے نرمی سے بات کرتا تھا۔ وہ کل سے اب تک ٹھیک نہیں ہوئے، کب تک ٹھیک ہوں گے؟ اس نے ایک ہچکی بھری تھی اور اسے اس لڑکی پر ترس محسوس ہوا تھا۔ اس لڑکی کے اور اس کے بھائی جیسے کزن کے درمیان تعلقات کیسے ہیں وہ بہتر جانتا تھا۔ بے شک وہ یہاں زیادہ نہیں رہتا تھا، لیکن یہاں کے حالات اسے معلوم تھے۔ لیکن اسے اپنی ایک الگ دنیا میں رہنا پسند تھا، نہ تو وہ ان کے جھگڑوں میں رہنا پسند کرتا تھا اور نہ ہی خاندانی معاملات میں دخل اندازی اسے پسند تھی۔ اس لڑکی کو جتنے برے طریقے سے یہ فیملی ٹریٹ کرتی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ برے طریقے سے وہ شخص اس کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس کے لیے اس قدر رو رہی تھی۔ آپریشن جاری ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ اپنے اوپر بھی تھوڑی توجہ دے لیا کریں۔ کیا حال کر لیا ہے آپ نے اپنا؟ اس طرح سے آپ ان کے لیے روتی رہیں گی یا دعا بھی کریں گی؟ وہ نرمی سے بولا تھا اور ساتھ میں اپنے خاندان کی طرف اشارہ کیا تھا، جو صرف پریشان اور مضطرب سے نظر آ رہے تھے۔ یہ صرف پریشان ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ ان کے لیے دعا مانگیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ ملائم لہجے میں گویا تھا، جس پر آیت نور نے فوری اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھ کر دعا کی تھی ان کے لیے، وہ فوری طور پر کہہ گئی تھی۔ اچھی بات ہے، آپ کو نماز کے علاوہ بھی رونے کے بجائے ان کی خیر و عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ میں بینک جا رہا ہوں، پیسوں کی ضرورت ہے ابھی، آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ تھوڑی دیر باہر رہیں گی تو اچھا محسوس کریں گی، اور کچھ کھا بھی لینا، کل سے آپ ایسے ہی ہیں، اس نے آفر کی تھی، جسے آیت نور فوری نفی میں سر ہلاتے رد کر گئی تھی۔ وہ اس شخص کی خیریت کی خبر ملنے سے پہلے یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے کل یہاں لانے والا بھی زہیر احمد ہی تھا، ورنہ وہ اس کے خاندان والے تو اسے حویلی میں تنہا چھوڑ آئے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ آیت نور ایک بار پھر گھٹنوں میں چہرہ چھپایا تھا، آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر گرے تھے۔ بے شک وہ شخص اس سے جتنی بھی نفرت کرتا تھا، لیکن وہ اس شخص سے محبت کرنے سے خود کو نہیں روک سکی تھی۔ وہ اس دنیا میں واحد اس کا سہارا نہیں تھا، لیکن اگر وہ نہ رہتا تو اسے یہ دنیا بے سہارا لگتی۔ کچھ گھنٹوں بعد آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تھے۔ آپریشن کامیاب ہو گیا تھا، لیکن کچھ مشکلات ابھی بھی تھیں۔ وہ اس کی فیملی کو کچھ بتا رہے تھے، لیکن وہ دور ہونے کی وجہ سے سن نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے، اب یہ اسے زہیر احمد ہی بتا سکتا تھا۔ فرحان یعقوب کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ ابھی بھی ڈاکٹرز کی نگرانی میں تھا، لیکن ملنے کی اجازت کل صبح تک کسی کو نہ تھی۔ وہ پریشان نظروں سے اس طرف دیکھ رہی تھی، جب کچھ وقت بعد زہیر احمد اس کے برابر میں آ بیٹھا تھا۔ وہ بے چینی سے اس کی طرف کروٹ مڑی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر؟ اس کی طرف زہیر احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، وہ اب خطرے سے باہر ہیں، صبح تک ہوش آ جائے گا، لیکن سر پر گہری چوٹ ان کے دماغ پر کچھ منفی اثرات چھوڑ سکتی ہے۔ اب وہ تو صبح ہی پتہ چلے گا جب وہ ہوش میں آئیں گے۔ الحمدللہ۔ اس کے الفاظ نے آیت نور کے دل پر موجود بوجھ کو ہلکا کرنے کے ساتھ اس کے ہونٹوں سے بھی شکر ادا کروایا تھا۔ وہ شخص ٹھیک تھا، اسے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے تھا، اور تو مزید کچھ نہیں ہوا، باقی تو وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ معصومیت چہرے پر سجائے روئی آنکھوں سے پوچھتے اس وقت زہیر احمد کو بے حد پیاری لگی تھی۔ وہ نفرت کرنے کے لائق تو بالکل بھی نہیں تھی۔
باقی ٹھیک ہیں، ہاتھ پاؤں پر تھوڑی رگڑ ہے، باقی ہڈیوں جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بس سر پر گہری چوٹ تھی۔ اس نے آیت نور کو تسلی دی تھی اور وہ مکمل پرسکون تھی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا آپ بھائی سے اتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ اب اس کا موڈ بہتر کرنے کی خاطر اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ چینپ گئی تھی اس کے لفظوں پر اور ساتھ میں گھبرا بھی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ پریشان سی تھی۔ کیا اس کے راز دوسروں کو معلوم پڑنے لگے تھے؟ آپ نے کہا نہیں، لیکن جتنا آپ کل سے رو رہی ہیں اور دعا کر رہی ہیں ان کے لیے، کوئی اندھا بھی کہہ سکتا ہے آپ ان سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہیں، جبکہ کسی اور کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں گرا۔ اسے محبت ہی کہتے ہیں۔ وہ ذرا سا سر کو خم دیتے جھکتے رازداری سے کہہ رہا تھا اور وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ نہیں، بس فکر تھی۔ میں کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے رو رہی تھی بس، اور کچھ نہیں۔ وہ اپنی گھبراہٹ ختم کرنے کی خاطر کہہ گئی تھی۔ بس اسی لیے وہ نراش ہوا تھا۔ پھر تو آپ بہت رحم دل انسان ہیں۔ رحم دل انسانوں کو پھر محبت بھی بہت جلدی ہوتی ہے، تھوڑا خیال کیجیے گا پھر۔ وہ رخ پھیر گیا تھا اور وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ زہیر احمد زیادہ تر شہر میں رہتا تھا، اس کی یہاں جاب تھی۔ وہ دونوں بہت کم وقت کے لیے ہی مل پاتے تھے۔ بے تکلفی ان میں نام کی بھی نہ تھی۔ بس کبھی زہیر اس سے بات کرتا تو وہ جواب دے دیتی۔ ویسے آپ کو دیکھ کر آج احساس ہوا بیوی کو ہمارے لیے اتنا اہم کیوں بنایا گیا ہے۔ وہ کسی اور سوچ میں ڈوبا ہوا لگتا تھا۔ کیوں؟ وہ بھی پرتجسس ہوئی تھی۔ جہاں سب چھوڑ جائیں وہاں وہ ساتھ کھڑی رہتی ہے، دوسروں کو فرق پڑے نہ پڑے، لیکن آپ کی ذرا سی تکلیف میں بھی وہ تڑپ اٹھتی ہے۔ آپ جیسی اگر کسی کو مل جائے تو اس کی دنیا ہی جنت بنا دیتی ہے۔ بھائی آپ کے ساتھ چاہے جیسا بھی سلوک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آج آپ ان کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ حالانکہ ان کا نہ ہونا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند تھا، لیکن آپ نے اپنے سکون اور خوشی کی جگہ ان کو چنا۔ وہ متحیر سا لگتا تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ برے نہیں ہیں، بس غصہ کرتے ہیں۔ باقی وہ رک گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ایسی کون سی خوبی ترحان یعقوب کی تھی جو وہ بیان کرتی؟ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس ان کے لیے صفائی میں بیان کرنے کو۔ میرا بھائی ہے وہ، میں جانتا ہوں وہ کس طرح کا ہے۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ وہ بھی کس کے سامنے اس کی طرفداری کر رہی تھی؟ باقی سب میں نہیں جانتی، لیکن جب وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں تو کوئی بھی مجھ سے بری طرح پیش نہیں آتا، کیونکہ ان کے مطابق آپ سے بری طرح پیش آنے کا حق صرف ان کا ہے، اکیلے میں بھی نہیں، ان کے سامنے، اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اگر وہ واقعی آپ کو تحفظ فراہم کرتے تو ان کی موجودگی رہنے دو، ان کی غیر موجودگی میں بھی کوئی آپ کے سامنے نظر نہ اٹھا سکتا۔ جب شوہر ہی اپنی بیوی کی عزت نہ کرے تو پھر پوری دنیا ہی اسے ذلیل کرتی ہے اور حقارت کی نظر دیکھتی ہے۔ ان کی طرف یہ دلیل رد ہے۔ وہ اس دلیل کو بھی رد کر گیا تھا اور آیت نور نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے کئی لوگوں کو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہے، وہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتے اور نہ ہی کسی اور کو انہوں نے یہ حق دیا ہے۔ حالانکہ میں ایک دشمنی ختم کرنے کے فیصلے میں یہاں آئی ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں؟ وہ سوالیہ لہجے میں کہہ رہی تھی اور وہ مسکرایا تھا۔ روح پر لگے زخم جسم پر لگے زخموں سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں، اور جو وہ سب کے سامنے ذرا سا نمک کم ہو جانے پر سب کے سامنے آپ کی تذلیل کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں، ان کے کمرے میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ آپ کا نہ ان کو احساس ہے نہ خیال۔ اور یہ چند ایک بار گھر آ کر دیکھا ہے میں نے، باقی عرصہ کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا۔ کیا یہ کافی نہیں؟ ابھی اس کی کسر رہ جاتی ہے کیا؟ اب وہ اس کی طرف دیکھتے سوالیہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آیت نور کی آنکھوں میں نمی آ ٹھہری تھی۔ ہمارا رشتہ بھی تو غلط حالات میں طے پایا گیا ہے، اور جو حالات ماضی میں رہ گئے اور جو حالات اب ہیں، اس حساب سے تو وہ مجھ سے نفرت ہی کریں گے۔ آخر وہ اپنے ماں باپ کا قصوروار ہمارے خاندان کو سمجھتے ہیں۔ اگر حالات ایسے نہ ہوتے اور میں دشمن کی بیٹی نہ ہوتی تو شاید وہ ایسے نہ ہوتے۔ وہ ایک اچھے انسان ہیں اور اب بھی مجھے یقین ہے کہ وہ ایک اچھے شوہر بھی بنتے۔ اس نے خود کو تسلی دی تھی، اور اس لڑکی کے آگے زہیر احمد نے ہار مانی تھی۔ ان کی غلطیوں کی جسٹیفیکیشن آپ دے سکتی ہیں، میں نہیں، کیونکہ مرد ہونے کے ناطے میں جانتا ہوں ایک مرد کو کیسا ہونا چاہیے۔ چاہے ماضی میں جو کچھ بھی ہو، وہ آپ نے نہیں کیا تو سزا کی مستحق آپ کیسے ٹھہری؟ آپ نکاح میں آئی تھی ان کی عزت جب مرد کے نکاح میں عورت دی جاتی ہے تو وہ صرف اس چیز کا وعدہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف کما کر کھلائے گا، وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، وہ اس کے احساسات کا خیال رکھے گا، وہ اسے تحفظ فراہم کرے گا، اور وہ اس کی اور اس کی فیملی کی بھی عزت کرے گا، اس کے دکھ تکلیف بیماری الغرض ہر چیز میں اس کے ساتھ ہوگا، نہ کہ اس کی تکلیفوں کی وجہ بھی خود بنے گا۔ اس نے ہونٹ بیچے تھے۔ جس شخص کو وہ آج تک اچھا سمجھتی آئی تھی، آج اسے کوئی حقیقت کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ مجھے امید ہے وہ بدل جائیں گے ایک دن، وہ کمزور سی آواز میں بولی تھی اور وہ ہنس پڑا تھا۔ بس آپ کو دیکھ کر دل چاہتا ہے میں بھی شادی کر لوں۔
یہ طنز تھا یا خواہش وہ سمجھ نہیں سکی تھی، لیکن مسکرائی ضرور تھی۔ تو پھر آپ کر کیوں نہیں لیتے شادی؟ ظہیر احمد نے ایک بار پھر آیت نور کی طرف دیکھا تھا۔ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا وہ بھی اسی چہرے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی، لیکن وہ اسے یہاں پر دشمنی کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہتا تھا، وہ محبت کی قدر کرتا تھا۔ بس لڑکی ہی نہیں مل رہی، جس دن ملے گی اس دن کر لیں گے شادی بھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آجا کینٹین سے کچھ کھا کر آتے ہیں، کل سے بھاگ دوڑ میں فرصت ہی نہیں ملی کھانے کی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی جب وہ اسے ٹوک گیا تھا۔ میں گزارش نہیں کر رہا، سیدھی طرح آپ کو چلنے کا کہہ رہا ہوں۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ بھی بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ صبح کے وقت فرحان یعقوب کو ہوش آ چکا تھا۔ حالت خطرے سے باہر تھی۔ ڈاکٹر ملنے کی اجازت دے کر گئے ہیں، لیکن سختی سے تنبیہ بھی تھی کہ ان کے دماغ پر زور نہ ڈالا جائے کسی بھی چیز کو لے کر۔ وہ اپنی زندگی کے کچھ سال بھول چکے ہیں اور انہیں یاد کروانے کی کوشش بھی نہ کی جائے۔ اگر غلطی سے بھی ان کے ذہن پر کسی بھی چیز کو لے کر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو وہ مکمل طور پر دماغ سے مفلوج بھی ہو سکتے ہیں، باقی وہ مکمل طور پر ٹھیک ہیں۔ فرحان یعقوب کے گرد اس کی فیملی موجود تھی، اس کے بھائی جیسا کزن، اس کے چچا، اس کی چچی، اس کی دونوں کزنیں جنہیں وہ اپنی بہن مانتا تھا۔ جسمانی چوٹ اتنی شدید نہ تھی جس کے باعث تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور پرسکون نظروں سے وہ سب کو دیکھ رہا تھا۔ سب اس کی خیریت دریافت کر رہے تھے اور وہ ان کے جواب دے رہا تھا۔ وہ زندگی کے کچھ سال بھولا تھا، مکمل نہیں۔ رشتے تو وہ پہچان رہا تھا، چہرے پر کوئی پریشانی یا تکلیف کے آثار نہیں تھے، سادہ سا تاثرات سے عاری چہرہ تھا۔ ظہیر احمد نے کئی بار نظریں دروازے کی جانب کی تھیں، شاید آیت نور فرحان یعقوب کو دیکھنے آئے گی، اس سے ملنے آئے گی، لیکن وہ اندر آئی ہی نہیں تھی۔ بالآخر وہ تنگ آ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کی فیملی نے اب تک اس کے سامنے آیت نور کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں اسے کچھ فاصلے پر آیت نور چہرے پر پریشانی کے تاثرات لیے بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی تک آئی کیوں نہیں آپ اندر؟ اس کی آواز پر چونک کر اس نے ظہیر احمد کی طرف دیکھا تھا۔ میں کیسے جاؤں؟ پیروں سے چل کر؟ اور کیسے؟ میرا مطلب، مجھے دیکھ کر انہیں اچھا نہیں لگے گا، انہیں غصہ آتا ہے مجھے دیکھتے ہی، ان کے دماغ پر زور پڑے گا، انہیں کچھ ہو گیا تو۔ وہ حد سے زیادہ اضطرابی کیفیت میں تھی، وہ اس سے نہیں مل سکتی تھی، اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، یہی سوچ اسے اندر سے خالی کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ فی الحال بالکل نارمل بیہیو کر رہا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اٹھو اور اب چلو، آپ کا شوہر ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہو آپ چھوڑ تو نہیں سکتے اسے، اور اگر انہوں نے مجھے پہچاننے یا اپنی بیوی ماننے سے ہی انکار کر دیا تو؟ وہ اپنے دل کا ڈر زبان پر لے آئی تھی۔ تو پہلے کون سا وہ آپ کو اپنی بیوی مانتے ہیں یا بیوی کا درجہ دیتے ہیں؟ بس ایک بار مل کر اپنے گھر چلے جانا اور سکون سے اپنی زندگی بسر کرنا، بس۔ محبت تو وہی جو آپ نے کہا آپ کو نہیں ہے ان سے، تو پھر ٹینشن ہی نہیں ہے۔ وہ نارمل سے لہجے میں اسے ہر چیز کا حل بتا گیا تھا اور آیت نور کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس شخص کے ساتھ رہنا مشکل تھا تو دستبردار ہونا بھی آسان نہ تھا۔ نہیں، میں یہ رسک نہیں لے سکتی۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی، وہ حالات کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ کل سے رو رو کر دعائیں مانگ کر آپ نے اوپر والے کو پریشان کیا ہوا تھا، اور اب جب اس نے سن لیا آپ کی اور آپ کا شوہر بالکل ٹھیک ہے تو آپ کو ملنا بھی نہیں ہے اس سے۔ اٹھیں اور چلیں۔ وہ ضدی سے انداز میں اس کا بازو تھام کر اسے کھڑا کر گیا تھا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا تھا۔ فرحان کے ہسپتال کے کمرے کے دروازے میں اسے کھڑا کرتے وہ خود اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ بھی پہلے فرحان یعقوب کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا، آیت نور کو دیکھنے کے بعد۔ فرحان یعقوب کی نظر اٹھی تھی دروازے کی سمت، اور وہاں نظریں جھکا کے کھڑی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا تھا، اور پھر نظریں ظہیر احمد کی طرف موڑی تھیں جو اس لڑکی کو لے کر آیا تھا، کیونکہ وہ اسے پہچان تو بالکل بھی نہیں سکا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس کے سوال پر زیادہ لوگوں کو حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ زندگی کے پچھلے کچھ سال بھول چکا تھا تو 1 سال پہلے ہی اس کی زندگی میں آئی تھی، لیکن وہاں کچھ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ضرور آئی تھی۔ اگر وہ اس لڑکی کو بھول چکا تھا تو یہ ان کے لیے فائدہ مند تھا۔ جبکہ آیت نور کی آنکھوں میں تکلیف ابھری تھی، نظر اٹھا کر اس نے اس ظالم شخص کی طرف دیکھا تھا جسے سب یاد تھے لیکن وہ بھول گیا تھا۔ بیٹا یہ کوئی نہیں، بیوی ہے یہ آپ کی، حد ہے، زندگی کے سب سے لازم انسان کو آپ بھول گئے۔ اس سے پہلے کہ اس کی ماں امینہ بیگم کچھ کہتی، ظہیر احمد نے فوری طور پر اس کا تعارف کروایا تھا، جس پر وہاں موجود لوگوں کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے فرحان یعقوب کو اس لڑکی کے بارے میں علم ہو، لیکن ان کا اپنا بیٹا ان کا منصوبہ خراب کر چکا تھا۔ جبکہ فرحان یعقوب کے چہرے پر پھیلی
باہر کوئی تاثرات ابھرا تھا اور وہ حیرت کا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو اب تک دروازے میں کھڑی تھی، البتہ ایک بار پھر نظریں جھکا رہی تھی۔ فرحان یعقوب نے اس کا سر تپاؤں جائزہ لیا تھا۔ چہرے سے بہت خوبصورت سی، معصوم سی نظر آنے والی لڑکی تھی، لیکن عام سے پرانے سے شلوار قمیص میں ملبوس، سر پر دوپٹہ رکھے وہ اس فیملی سے بالکل الگ نظر آتی تھی۔ جہاں ان سب نے شاہانہ مہنگے برانڈ کے لباس جیب تن کر رکھے تھے، وہیں وہ اس کی بیوی ہو کر اس بوسیدہ سے شلوار قمیض میں ملبوس، چہرہ بالکل بے رونق، آنکھیں روئی ہوئی اور سوجی ہوئی، بےحد کمزور سی نظر آنے والی، یہاں تک کہ نہ ہاتھوں میں چوڑیاں اور نہ ہی کوئی اور زیور زیب تن کیے ہوئے، پیروں میں عام سی بےحد پرانی چپل۔ ایک پل کے لیے تو وہ یقین بھی نہیں کر پایا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ کیا یہ واقعی میری بیوی ہے؟ زہیر کی طرف دیکھتے اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ جی ہاں سر، یہ آپ کی بیوی ہے، اس نے تسلی بخش انداز میں جواب دیا تھا۔ تو پھر یہ اس حالت میں کیوں ہے؟ زہیر احمد نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنی بیوی کی حالت نظر آئی تھی۔ بھائی، اب اس سوال کا جواب تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کی بیوی ہے۔ وہ ہچکچایا تھا۔ اب اس وقت وہ اسے سب کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ کیا ہمارے بچے بھی ہیں؟ اس کا اگلا سوال اور ہمارے کہنا ان سب کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ نہیں بھائی، ابھی تو 1 سال ہی ہوا ہے آپ کی شادی کو۔ آپ کے کرتوت بہتر ہوتے تو شاید ہو بھی جاتے۔ آخری لائن وہ بہت دھیرے سے بڑبڑایا تھا۔ اوکے، وہ ان سب کو چھوڑ کر اب اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ از شی پریگننٹ؟ اگر وہ اس کی بیوی تھی تو اتنی کمزور حالت دیکھتے وہ اسے اچنبھا ہوا تھا۔ اس کے اس قدر پرسنل سوال پر سب ہی حیران ہوئے تھے۔ وہ تو رف ٹف سا بندہ تھا، مسکراتا بھی مشکل تھا، اور وہ کس طرح کے سوالات کر رہا تھا؟ بھائی، اب اپنی بیوی سے خود ہی پوچھ لینا، اتنے پرسنل سوالات ہم سے کیوں کر رہے ہیں؟ زہیر گڑبڑایا تھا۔ لگتا ہے بھائی کی یادداشت جانے کے ساتھ ساتھ بھائی کا دماغ بھی ڈیمیج ہو گیا ہے، اس نے صرف سوچا تھا۔ یہاں آؤ۔ اس نے اس قدر نرمی اور اپنائیت سے آیت نور کو پکارا تھا کہ پہلی بار اپنے لیے اس کا یہ نرمی بھرا لہجہ محسوس کرتے حلق میں کانٹے چبھے تھے۔ شاید وہ اسے مکمل بھول چکا تھا۔ اگر اسے یاد ہوتی تو وہ اسے اتنی دیر اپنی نظروں کے سامنے بھی نہیں ٹھہرنے دیتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس سے کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی، نظریں اب بھی نیچے تھیں۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسا ہے، لیکن آج تک اس سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی ہمت تھی بات کرنے کی۔ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ آیت نور کا نرمی سے ہاتھ تھامے وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہتے وہاں پر سبھی لوگوں کو ساکت کر گیا تھا۔ اپنے ہونٹ کاٹتے نم نظروں سے اس نے فرحان یعقوب کو دیکھا تھا۔ اتنی عنایت وہ کیوں کر رہا تھا جب وہ اسے جانتا ہی نہیں تھا؟ بیٹھ بھی جاؤ اب۔ اسی ہاتھ کو تھامے اس نے آیت نور کو اپنے پاس بیڈ پر بٹھایا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ابھی تک کسی کو بھی اپنے پاس بیٹھنے کا نہیں کہا تھا۔ کچھ کھڑے تھے اور کچھ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ تم بیوی ہو میری تو اب تک کہاں تھی؟ اتنی دیر سے سب یہاں تھے لیکن تم نہیں تھی، حالانکہ تمہیں تو سب سے پہلے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی اور حورین زارا نے آنکھیں بند کرتے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا تھا۔ کتنی خواہش تھی کہ وہ کبھی تو اس سے نرمی اور محبت سے بات کرے۔ آج وہ کر رہا تھا تو اسے مکمل بھول کر۔ سوری۔ وہ فقط ایک وہی لفظ بولی تھی جو وہ ہمیشہ بھولنے کی عادی تھی اس شخص سے۔ بیویاں معافی نہیں مانگتیں۔ تم روتی رہی ہو؟ وہ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بولا تھا جو یہاں پر کسی اور کی نہیں تھیں۔ ظاہر ہے جس کا شوہر اس حالت میں ہوگا وہ روئے گی ہی تو کیا کرے گی؟ کل سے رو رہی ہے وہ آپ کے لیے، اور ایک آپ ہیں جو انہیں بھول کر بیٹھے ہیں۔ زہیر احمد شریر لہجے میں فرحان یعقوب سے مخاطب ہوا تھا اور آیت نور کو حد سے زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی تھی، جبکہ ایک نظر فرحان یعقوب آیت نور کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ وہ پہلی بار اسے مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے بھی وہ حد سے زیادہ پیارا لگتا تھا۔ کیا ہماری محبت کی شادی تھی؟ وہ آیت نور سے مخاطب تھا جس نے فوری سلفی میں سر ہلایا تھا۔ محبت، اور وہ بھی اس سے اس شخص کو ہو ہی نہ جائے، وہ صرف سوچ سکی تھی۔ تو پھر ارینج میرج تھی آپ لوگوں کی؟ اس بار جواب زہیر احمد نے دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ فی الحال کچھ بھی سوچنے کی کوشش کرے۔ پھر تو میں کہہ سکتا ہوں کافی خوش نصیب ہوں میں۔ ارینج میرج میں بھی مجھے ایسی بیوی ملی ہے۔ تمہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نیند سے جاگا ہوں اور کوئی جیک پاٹ میرے نصیب میں نکل آیا ہے۔ بہت پیاری ہو تم۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا اور وہ حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہاں موجود باقی لوگوں
کے چہروں پر ناگوار تاثرات تھے۔ کہاں وہ اس لڑکی کو اس کے آس پاس بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور کہاں وہ اسے اتنی اہمیت دے رہا تھا، اتنی محبت سے بات کر رہا تھا، جبکہ ظہیر احمد نے اپنی مسکراہٹ کو دبایا تھا۔ موصوف کے دماغ پر شاید بہت گہرا اثر پڑا تھا جو اس کی شخصیت تک بدل کر رکھ گیا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ ہنسے، لیکن اپنی فیملی کے تاثرات دیکھ کر وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ سوری، میں تمہیں بھول گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں برا لگ رہا ہوگا، لیکن یہ میرے بس میں نہیں۔ وہ شرمندہ سا لگتا تھا، جبکہ اسے دیکھتے آیت نور نے سر جھکا لیا تھا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر وہ اسے یاد ہوتی تو اس وقت وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ اب مزید اس کے پاس رہنا اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وہ اس نرم لہجے، اتنی محبت، اپنائیت اس شخص سے عادی نہیں تھی۔ میرے خیال سے اب آپ لوگوں کو جانا چاہیے۔ گھر جا کر آرام کریں، کل سے آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ باقی سب کو دیکھ کر مخاطب تھا، اور آیت نور بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ تم میرے پاس رکو گی، کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ وہ اس کی طرف نرم نگاہوں سے دیکھتے حکمیہ لہجے میں بولا تھا۔ اسے چند لمحوں میں اس لڑکی سے حد سے زیادہ انسیت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے پاس سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا، اور وہاں موجود باقی کے لوگوں کا حد سے زیادہ موڈ خراب ہوا تھا۔ بیٹا، اسے جانے دو گھر، میں اور ظہیر رک جاتے ہیں تمہارے پاس۔ وہ لڑکی ہے، کیسے سنبھالے گی سب؟ نذیر احمد لہجے میں مصنوعی مٹھاس بھرتے بولے تھے۔ اپنے بھتیجے کے لیے لڑکی انہیں زہر لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنا چاہتے تھے، جنہیں وہ دیکھتا تک نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں، زیادہ ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی۔ آپ سب تھک گئے ہوں گے، گھر جا کر آرام کریں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ وہ ان کے بڑے بھائی کی اکلوتی اولاد تھا، جس کا رعب پورے خاندان پر چلتا تھا۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ویسے بھی جتنا خیال بھابھی رکھ سکتی ہیں، بھائی کا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ چلو ہم چلتے ہیں۔ وہ سب کو لیے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، اور انہیں جاتا دیکھ آیت نور کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اوپر سے کلائی بھی اس شخص نے مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ جس طرح کا وہ بیہیو کر رہا تھا، اس کے پاس رکنا سب سے مشکل کام تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی اس کا مزید سانس بند ہوا تھا۔ اس نے پریشانی سے نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھا تھا جو اس کی طرف نم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سر پر بندھی پٹی ابھی بھی کئی جگہ سے خون آلودہ تھی۔ یہ شخص کل سے اس کی سانسیں روکے ہوئے تھا، اور اب بھی روک رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ میرے پاس، باتیں کرنی ہیں مجھے تم سے۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنے پاس بٹھا گیا تھا، اور وہ نظریں جھکائے اس کے ہاتھ میں موجود اپنی کلائی دیکھ رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، جو آیت نور کو گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ آپ جناب کا تکلف نہیں رکھ رہا تھا، وہ اس سے بے حد دل کے قریب لگی تھی۔ آیت نور، آیت نور، اس نے زیر لب دہرایا تھا۔ نام تو بہت پیارا ہے تمہارا۔ تم بیوی ہو میری، اور کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے اپنا؟ وہ خفگی بھرے لہجے میں اس کا سر تپاؤں جائزہ لیتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے ایک نظر خود کو دیکھا تھا۔ حلیہ کسی ہاؤس ہیلپ سے بھی گیا گزرا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اپنی ایڑی تک کو مٹی نہیں لگنے دیتی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے احساس شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل وہ احساس غائب ہوا تھا، جب سامنے بیٹھا شخص اس کی حالت کا ذمہ دار تھا۔ وہ اس کی ذمہ داری تھی جسے وہ پوری نہیں کر سکا تھا، تو وہ کس چیز کے لیے شرمندگی محسوس کرتی؟ میں ایسے ہی رہتی ہوں، مجھے کام کرنے ہوتے ہیں، وہ دھیمی سی آواز میں کہہ رہی تھی، اور اس کی اتنی پیاری آواز سنتے وہ مسکرایا تھا۔ کام تو سب کرتے ہیں، آپ کیا کرتی ہیں جو اس حالت میں رہتی ہیں؟ اور میں یہ سوچ رہا ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم اس حالت میں رہ کیسے رہی تھی؟ وہ واقعی پرتجسس سا تھا، اور آیت نور اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ کیا کیا کام وہ اس کے ذمہ لگا چکا تھا، جنہیں کرتے آدھی رات گزر جاتی تھی، لیکن کام ختم نہیں ہوتے تھے۔ بہت سارے کام، خالی سے لہجے میں کہتے وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اس نے ابھی تک اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نکالنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ فرحان یعقوب نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور اس کے دوپٹے کو ہاتھ لگایا تھا، جب وہ بدک کر فوری پیچھے ہوئی تھی، دوپٹے کو اپنی مٹھیوں میں مزید جکڑا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ گھبرائی تھی۔ آج تک تو اس شخص نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ کچھ نہیں، دوپٹہ اتار رہا تھا تمہارا، وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کا اس طرح گھبرانا وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔
کیوں؟ ویسے ہی ہم اکیلے ہیں اور تم غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ تم بیوی ہو میری تو صرف ایک دوپٹے کو ہاتھ لگانے پر اتنی ہچکچاہٹ کیوں؟ تم بیوی ہی ہو نا میری؟ اس کے آخری الفاظ اور لہجے میں شک کا گمان ہوتا تھا۔ ایک پل کو دل چاہا تھا آیت نور کا کہ انکار کر دے اور اپنی جان چھڑوا کر یہاں سے اس شخص سے دور چلی جائے، لیکن وہ جھوٹ بول کر اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس پاکیزہ رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن تھا یہاں سے جانے کا۔ اور دوسرا جو اس کا دل بغاوت کر رہا تھا، اس کا کیا کرتی؟ جب ٹھیک تھا تب بھی یہ شخص وبال جان تھا، اور ٹھیک نہیں تھا تو زیادہ وبال جان بن رہا تھا۔ آخر اس نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ابدرحان یعقوب کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ پرسکون ہوا تھا کہ وہ بیوی ہے اس کی۔ تو پھر ادھر آؤ۔ اب دور ہونے کی کوشش کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اس کے لہجے میں دھمکی کی آمیزش محسوس ہوتی تھی۔ ہاتھ پکڑتے وہ پھر سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا اور نرمی سے اس کا دوپٹہ اتارتے ایک طرف رکھا تھا۔ دوپٹے کے بغیر وہ زیادہ خوبصورت لگی تھی، جبکہ اس کے سامنے پہلی بار بغیر دوپٹے کے اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بال تھے جو کیچر سے باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ بال سمیٹو اپنے۔ اس کے اگلے حکم پر وہ فوری بال کیچر سے نکالتے انہیں دوبارہ سمیٹ کر کیچر میں مقید کرنے لگی تھی جب وہ اسے روک گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کیچر پکڑتے وہ سائڈ پر رکھ گیا۔ بہت خوبصورت بال ہیں تمہارے۔ اس کے ریشمی زلفوں کو اس نے انگلیوں سے چھوا تھا۔ اس کے کچھ بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے، اپنے قریب کرتے اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کیا تھا، اور وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ یہ احساسات بالکل نئے تھے جنہیں وہ محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم بیوی ہو، لیکن بیویوں جیسا بہیو تو بالکل بھی نہیں کر رہی۔ خیر، اس کی وجہ میں بعد میں جان لوں گا۔ ابھی تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو، آرام کرو۔ ایک طرف ہوتے اس نے اپنے برابر میں اسے لیٹنے کے لیے جگہ بنائی تھی۔ آؤ سو جاؤ ابھی۔ اس نے ایک بازو کھولتے اسے اپنے کندھے پر سر رکھ کر سونے کا اشارہ کیا تھا، اور اب وہ واقعی گھبرا گئی تھی۔ سر سرعت سے نفی میں ہلنے لگا تھا۔ نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں وہاں سو جاؤں گی۔ اسے فرار چاہیے تھا اب اس شخص سے۔ طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے تو تمہیں اپنے پاس چاہتا ہوں۔ اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ 1 سال ہو گیا ہماری شادی کو، کیا ہم کبھی ایک ساتھ نہیں رہے ہوں گے؟ وہ چڑچڑا سا ہوا تھا۔ وہ ایک عجیب سا لگاؤ، نرمی، انسیت وہ محسوس کر رہا تھا۔ دل بار بار اس کی جانب ہمک رہا تھا، اسے قریب رکھنے کا دل چاہ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا ایک لمبا عرصہ اس نے تنہائی میں گزارا ہو، اور اب جا کر اسے کوئی ہمسفر ملا ہو، اور وہ دور بھاگ رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ اسے غصے میں آتا دیکھ آیت نور کے اوزان خطا ہوئے تھے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی جس سے وہ شخص اپنے دماغ پر زور ڈالے۔ آخر دل پر پتھر رکھتے وہ آہستہ سے اس کے کندھے پر سر رکھے لیٹ گئی تھی، اور وہ مسکرایا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لیتے اس نے چادر آیت نور کے اوپر بھی اڑائی تھی، اور نرمی سے اس کے بالوں کو چوما تھا، اور وہ آنکھیں بند کیے اس کی ان رحم دلی اور عنایات کو محسوس کر رہی تھی جو کبھی اس کا خواب رہا تھا۔ چلو سو جاؤ، پوری رات کی جاگی ہوئی ہو، فکر مند لہجے میں کہتے وہ بھی تکیے سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گیا تھا۔ آیت نور نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے اس کی طرف کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی، جس کے کندھے پر سر تھا۔ اسی ہاتھ سے وہ اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، جبکہ اس کا بھی ہاتھ وہ اپنے کمر کے گرد حائل کر گیا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ ہے پوری رات کی جاگی ہوئی ہوں؟ وہ دھیمے لہجے میں ہچکچاتے پوچھ رہی تھی۔ ڈیئر، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ پوری رات میرے لیے روتی بھی رہی ہیں اور جاگتی بھی رہی ہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ کب سے میری آنکھیں پڑھنے لگے؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اب میں کچھ بھول چکا ہوں تو بیگم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے مینیپولیٹ کرو گی، جلد یاد آ جائے گا مجھے سب۔ وہ بے بسی سے بولا تھا، اور وہ مسکرا دی تھی، لیکن زخمی مسکراہٹ۔ ہاں، اسے ایک دن سب یاد آ جائے گا، اور پھر وہ پہلے جیسا ہوگا۔ یہ نرمی محبت کہیں نہیں ہوگی۔
ویسے آپ کو دیکھ کر لگتا ہے میں شروع سے آپ کو پڑھنا جانتا ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی جو میں نے پہلی نظر میں پڑھ لی، حالانکہ مجھے کسی کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ ابھی بھی میرے پہلو میں تم میرا دل بری طرح دھڑکا رہی ہو۔ آنکھیں کھولتے اس نے آیت نور کو دیکھا تھا۔ آیت نور نے سختی سے آنکھیں بھینچے اس کے لفظوں کو برداشت کیا تھا۔ ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا وہ۔ دل چاہ رہا تھا اسے شکایت کرے، اسے بتائے، وہ اس کے آنسوؤں کو بھی نظر انداز کر جاتا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر لکھی تکلیف بھی اسے کبھی نظر نہیں آئی تھی، تو اب کیوں وہ یہ سب محسوس کر رہا تھا؟ سو جاؤ ڈیئر، آرام کی ضرورت ہے تمہیں۔ اس کی بند آنکھیں دیکھ کر وہ نرمی سے سرگوشی کرتے، اس کے بالوں پر ایک بار پھر بوسہ دیتے آنکھیں موند گیا تھا، لیکن سونے کے لیے نہیں۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے بہت کچھ چل رہا تھا، بہت کچھ، جبکہ پہلی بار اس کے حصار میں وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ جانتی تھی یہ کچھ وقت کے لیے ہے، اس لیے وہ اس کی عادی نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ سکون محسوس کرتے نیند کی وادیوں میں جا رہی تھی۔ 2 دن بعد آخر اسے ہسپتال سے ڈسچارج کیا جا چکا تھا، اور یہ 2 دن آیت نور کے ساتھ کسی پریشانی سے کم نہ تھے۔ اس کا بدلا ہوا انداز اسے مزید پریشانی اور خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے اپنا کمرہ بھی بے حد تبدیل اور نیا سا لگا تھا۔ وہ 3 سے 4 سال پہلے والے کمرے کا عادی تھا۔ مسکرا کر اس نے سر جھٹکا تھا، جبکہ وہ اس کے کمرے میں موجود عجیب سے احساس سے دوچار تھی۔ آیت، میرے کپڑے نکال دو، پہلے تو تم اپنے ہی کپڑے تبدیل کرو، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میں الجھن کا شکار ہوں۔ اس کی طرف رخ پھیرتے اس نے نرمی سے اس کے گال کو چھونا چاہا تھا، جبکہ وہ فوری پیچھے ہوتے کبرڈ کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی اس سے گریزاں تھی، یہ وہ محسوس کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ وہ اس سے اتنی غیر آرام دہ کیوں ہو رہی تھی؟ وہ وجہ نہیں جانتا تھا، جبکہ کبرڈ کھولتے کپڑے ادھر ادھر کرنے لگی تھی۔ آج تک اس نے ترحان یعقوب کی کسی شے کو نہ چھوا تھا، اور اب اسے کپڑے نکالنے تھے۔ کچھ بھی سمجھ سے باہر تھا۔ بے شک وہ بے حد نرمی اور محبت سے پیش آ رہا تھا، لیکن وہ اس رویے کی نہ تو عادی تھی، اور وہ جانتی تھی اگر اس کی یادداشت واپس آ گئی تو پہلے سے بھی بدتر سلوک کرے گا اس کے ساتھ، اور وہ بس اب اس سے دور رہنا چاہتی تھی۔ اس کے جو کپڑے اسے سمجھ آئے وہ نکال کر بیڈ پر رکھتے باہر کی طرف بڑھنے لگی تھی، جب ایک بار پھر اس کی کلائی ترحان یعقوب کے ہاتھ میں تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کپڑے نہیں نکالے تم نے؟ کپڑے بدلنے ہی جا رہی ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی وہ اب اس سے دور رہنا ہے، جبکہ ناممکن سا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ کپڑے نکالنے تو نہیں تو بدلنے کیسے جا رہی ہو؟ اپنے کپڑے تو نکال لو، وہ نرم سے لہجے میں بولا تھا۔ میرے کپڑے یہاں نہیں ہیں۔ جھوٹ، تو پھر کہاں ہیں؟ بیوی ہو تم میری، میرے ساتھ رہتی ہو تو کپڑے بھی تمہارے یہاں ہی ہونے چاہیے۔ میں یہاں نہیں رہتی۔ وہ سنجیدہ تھی بے حد، جبکہ وہ ہنسا تھا۔ پھر کہاں رہتی ہو؟ سرونٹ کوارٹر میں۔ میرے کپڑے بھی وہیں ہیں۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی، جبکہ ترحان یعقوب کو جھٹکا سا لگا تھا۔ ساری مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ یہ بے حد برا مذاق ہے آیت، وہ برہم ہوا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، میرا آپ کا مذاق کا کوئی رشتہ نہیں۔ آپ کو یقین نہیں تو آپ خود بھی چل کر دیکھ سکتے ہیں، یا پھر کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے چہرے پر رقم تکلیف بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ وہ ساکھ سا پریشان سا اسے دیکھے گیا تھا۔ کیوں رہ رہی ہو تم وہاں اور میرے کمرے میں نہیں؟ کیونکہ آپ کو میرا آپ کے کمرے میں رہنا آنا پسند نہیں، اور آپ ہی کے حکم پر میں وہاں رہ رہی ہوں۔ اس کا لہجہ خالی سا تھا، یادداشت اس کی گئی تھی، اور وہ کچھ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی یادداشت واپس آنے پر وہ اس کے لیے وبال جان بنے۔ تم بیوی ہو میری، اور میں نے تمہیں وہاں کیوں رکھا؟ وہ اب بھی بے یقین سا تھا۔ کیونکہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو میرا چہرہ دیکھنا بھی نہیں پسند۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئی تھیں، ساتھ میں اس کی آنکھوں میں بھی وہ نمی لے آئی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اگر ایسا ہے تو تمہیں دیکھ کر مجھ میں ایسا کوئی جذبہ بیدار کیوں نہیں ہوا؟ تمہیں دیکھتے ہی تم مجھے میری اپنی سی لگیں، تم سے محبت اپنائیت محسوس ہوئی جو کسی کے لیے بھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وہ سوال کر رہا تھا اور وہ خاموش سی تھی۔ وہ ان سوالوں کے جوابات نہیں دے سکتی تھی، وہ اس کے اپنے ذاتی احساسات تھے۔ میں نہیں جانتی، لیکن یہی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں، میں یہ بھی مانتا ہوں ہماری ارینج میرج تھی، لیکن میں تمہیں ناپسند تو کر سکتا ہوں ارینج میرج میں، لیکن میں تم سے نفرت کیوں کروں گا؟ آیت نور نے نم نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کیوں اس سے نفرت کرتا تھا وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ اس شخص کے لیے اس کا ماضی تکلیف دہ تھا،
1.5 साल पहले उसने अपने माँ बाप किस कदर बुरी हालत में खोए थे वो उसे नहीं बता सकती थी। वो इस हालत में भी नहीं था बर्दाश्त कर सकता। बस वो जानता था उसके माँ बाप नहीं रहे। कैसे नहीं रहे वो नहीं बता सकती थी। उस वक्त कोई सदमा बर्दाश्त करना उसके लिए जान खो देने तक का खतरा था। वो मैं नहीं बता सकती आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना भी सिर्फ आपको इसलिए बताना चाहती थी कि याददाश्त वापस आने पर कहीं आपको मेरे साथ नरमी बरतने पर पछतावा ना हो। अब आप जान गए हैं तो प्लीज़ जहाँ आप थे वहीं रहें और जहाँ मैं थी मुझे वहीं रहने दें। अगर आप चाहें तो आपका ख्याल रखने के लिए मैं हाजिर हूँ, बस। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे और तुरहान याकूब ने उसकी थोड़ी को थामे उसका झुका हुआ चेहरा ऊपर किया था। क्या तुम मुझसे नफ़रत करती हो? ये वो सवाल था जो करते हुए वो खुद भी डर रहा था। आयत नूर कुछ लम्हे उसकी आंखों में देखती रह गई थी और इस शख्स से नफ़रत कभी कर ही नहीं सकी थी। उसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया था और तुरहान याकूब की आंखों से आंसू रूठ कर गिरे थे। जो हालत वो उसकी पहले दिन से देख रहा था और अब नफ़रत का सुनना, उसे बीवी होते हुए भी सर्वेंट क्वार्टर में रखना, इसके बावजूद भी वो उससे नफ़रत नहीं कर रही थी। बहुत बुरी तरह ट्रीट किया है मैंने तुम्हें, सॉरी डियर। वो उसे अपने साथ लगा गया था। उसके सीने से लगे उसकी आंखों से भी मज़ीद आंसू टूट कर गिरे थे। नहीं, आप सही थे अपनी जगह। अब आप सब जान गए हैं तो प्लीज़ अब तो दूर रहें मुझसे। उसके लहजे में मिन्नत थी। नहीं, जो कुछ मैंने किया मैं नहीं जानता मैंने क्यों किया, लेकिन मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी। मैं उसके लिए मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मैं इतना बुरा किसी के साथ कैसे कर सकता हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। मैं अब तक परेशान हूँ। और तुम सब बर्दाश्त क्यों करती रहीं? तुम अपने घर वापस भी तो जा सकती थी, मुझसे तलाक ले सकती थी और तुम्हारी फैमिली ने भी कुछ नहीं कहा। आप उनसे अब ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके हैं और मेरा ताल्लुक़ भी ख़त्म करवा चुके हैं। आयत नूर को अपनी फैमिली की शिद्दत से याद आई थी। जबकि तुरहान याकूब के लिए ये एक नया इंकशाफ था। हद है, फैमिली से रिश्ता कौन ख़त्म करता है? तो क्या तुम 1 साल से किसी से भी नहीं मिली हो? वो अपने पुराने रवैया सुनकर परेशान सा था। दिमाग पर ज़ोर डालने पर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। आयत नूर ने धीरे से सर को हाँ में जुम्बिश दी थी और वो एक गहरा सांस भर कर रह गया था। माजी तो मैं जान ही लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तुम फ्रेश होकर कपड़े बदल लो और तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चलते हैं। आयत ने हैरानी से सर उठाते उसकी तरफ देखा था। वो क्या कह रहा था? जिनसे नफ़रत करना उन्हीं के घर जाने का कह रहा था वो? आप वाकई जानना चाहते हैं? सोच लें, आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। वो अब भी बेयकीनी की कैफियत में थी। मुझे किसी भी चीज़ का कोई अफसोस नहीं होगा। उसने आयत नूर का चेहरा अपने हाथों में थामा था। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे तो हैं। मैं कौन होता हूँ उनकी औलाद को उनसे दूर करने वाला? उसे तकलीफ़ हुई थी उस शख्स के लिए जो अपने वालिदैन खो चुका था, लेकिन खुशी भी थी कि वो अपने मम्मा पापा से मिल सकती है। कितना याद किया होगा उन्होंने भी उसे। हम सच में मम्मा पापा से मिलने जाएंगे? आंखों में बच्चों जैसा इश्तियाक लिए वो मुस्कुराई थी और इन 3 दिनों में पहली बार उसे मुस्कुराता देख वो दिलो जान से उस पर फिदा हुआ था। हाँ, हम इनसे मिलने आज ही जाएंगे। वो भी मुस्कुराया था। लेकिन आपकी तबीयत का क्या? मैं ठीक हूँ, अब फ़िक्र नहीं करो। मैं फिर कपड़े बदल कर आती हूँ। वो दूर होते जाने लगी थी जब वो उसे दोबारा करीब कर गया था। अब तुम यहाँ हमारे कमरे में रहोगी। माजी को भूल जाओ, कपड़े मैं मंगवा देता हूँ, तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। बाकी बहुत कुछ है बात करने के, जो हम बाद में बात करेंगे। कुछ वक्त बाद वो तैयार हुए गाड़ी में बैठे थे। तुरहान याकूब के सर पर अभी भी पट्टी बंधी थी। चोट गहरी थी जिसके बायस बैंडेज उतारना खतरे से खाली नहीं था। अपने ससुराल का रास्ता मैं नहीं जानता, क्या तुम बता सकती हो मुझे? वो उसकी तरफ देखते मासूमियत से पूछ रहा था और आयत नूर ने इस बात में सर को जुम्बिश दी थी। वो ड्राइव करने लगा था और वो उसे रास्ता बताती जा रही थी। उसका दिल खुशी से पागल हो रहा था। आज आखिर 1 साल बाद वो अपने घर वालों से मिलने जा रही थी। कितना याद किया था उसने अपने मामा पापा और दुआ नूर को। हवेली से गाड़ी निकलते शहर की जानिब बढ़ने लगी थी। आयत नूर के घर के सामने गाड़ी रुकते वो गाड़ी से उतरा था और वो नम नज़रों से अपने घर को देखती रह गई थी। कुछ भी नहीं बदला था। सब वैसा का वैसा ही था। उसका हाथ थामे वो दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ था। बेल बजाने पर चंद लम्हे बाद दरवाज़ा वहाँ पर मौजूद एक दरमियानी उम्र की मुलाज़मा ने खोला था। आयत नूर को एक अरसे बाद दरवाजे पर देख वो शदर रह गई थी। कैसी हैं अम्मा? वह नरम सी आवाज़ में मुस्कुराते हुए बोली थी।
وہ بہت پرانی ملازمہ تھیں جنہیں وہ اماں کہہ کر پکارتی تھی، جبکہ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ انہیں یقین نہ آیا تھا جب تک وہ ان کے گلے نہ لگی تھی۔ بیٹا کیسے آ گئیں؟ کتنا یاد کیا تھا ہم نے، ہمیں لگا تھا تمہیں اب کبھی دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی، آخر انہیں بچپن سے پالنے میں ان کا بھی کچھ حصہ تھا۔ جبکہ وہ خاموش سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اس طرف تو ان کی نظریں بھی نہ گئی تھیں۔ آیت نور کے ساتھ انہوں نے ترحان یعقوب کو دیکھا تھا، جب وہ یہاں سے آیت نور کو کس قدر جارحانہ انداز میں لے کر گیا تھا، انہیں اس کا وہ روپ یاد آیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ شائستگی سے وہ خود ہی ان سے مخاطب ہوا تھا اور اپنا سر ان کے آگے جھکایا تھا، اور وہ جھجکتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ یہ وہ ترحان یعقوب تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ تو کوئی اور تھا، اتنا نرم اور شائستگی بھرا لہجہ۔ وعلیکم السلام، میں اندر آئیں بتاتی ہوں، آج بچے آئے ہیں، سب اداس تھے آپ لوگوں کے لیے، وہ خوشی سے کہتے تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ یہ تمہاری مما ہے نا؟ اس نے آیت نور کی طرف دیکھتے مخاطب ہوا تھا، جس پر وہ مسکراتے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نہیں، یہ ہمارے گھر میں بہت وقت سے ہیں، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اس لیے انہیں اماں کہتے ہیں۔ اس کے تعارف پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ کیسا داماد ہوں، جو سسرال آیا ہوں اپنے ساس سسر کو بھی نہیں پہچان سکوں گا۔ وہ اداس سا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں، میں کروا دوں گی سب سے آپ کا تعارف، اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ اس سے کہہ نہیں سکی تھی کہ اگر وہ پہلے والا ترحان یعقوب ہوتا تو ان سے ملنا تو دور ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے تھے، لاؤنج میں قدم رکھا تھا جہاں اماں سب کو آوازیں دے کر اکٹھا کر رہی تھی۔ دانیال صاحب بھی اپنا اخبار چھوڑ کر وہاں آ گئے تھے، بشریٰ بیگم بھی اپنا کام چھوڑ لاؤنج میں آئی تھیں، اور دعا بھی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ تینوں ہی آیت اور ترحان یعقوب کو دیکھ کر ساکت رہ گئے تھے۔ انہیں امید بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی بچی کو دوبارہ دیکھ سکیں گے۔ اپنے بابا کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، وہ فوراً ان کی طرف بھاگی تھی اور ان کے گلے جا لگی تھی۔ انہیں بھی لگا تھا کہ وہ کسی خواب سے جاگے ہیں۔ اپنی بیٹی کے گرد بازو لپیٹتے وہ بھی اسے گلے لگا گئے تھے۔ بشریٰ بیگم اور دعا نور بھی آیت کے گرد اکٹھی ہوئی تھیں۔ وہ محبت سے اپنی بیٹی کو ہاتھ لگاتے اسے محسوس کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دعا نور بھی اپنی آپی کو دیکھتے خوشی اور عجیب سی اداسی محسوس کر رہی تھی۔ ان دونوں کے چہرے تک آپس میں کافی زیادہ حد تک مشابہت رکھتے تھے۔ اس فیملی کو اپنی بیٹی سے اس طرح ملتے دیکھ ترحان یعقوب کو پچھتاوے نے آ گھیرا تھا۔ وہ سوچتا رہ گیا تھا، آخر وہ ایک بیٹی کو اس کے ماں باپ سے دور کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ اپنی ماں اور بہن سے مل رہی تھی، ترحان کو تو وہ لمحہ بھر کے لیے فراموش کر چکی تھی، جبکہ دانیال صاحب ترحان کو دیکھ رہے تھے اور ترحان دانیال صاحب کو۔ دانیال صاحب کی آنکھوں میں اس کے لیے آج بھی نرمی اور محبت تھی۔ بے شک وہ ان کے جگر کے ٹکڑے کو ان سے چھین کر لے گیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی بھروسہ کیا تھا اس پر، اپنی بیٹی کے معاملے میں۔ وہ اس کے جان سے عزیز واحد دوست کی اکلوتی اولاد تھا، اس کا چہرہ بھی ان کے دوست سے مشابہت رکھتا تھا جسے وہ کھو چکے تھے۔ جبکہ ترحان یعقوب کی حالت قدرے مختلف تھی۔ وہ حیرانی اور تکلیف سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے، بچپن سے تو وہ اس شخص سے ملتا آ رہا تھا، اس کے بابا کی طرح یہ شخص بھی بچپن سے اسے پیار کرتا آیا تھا۔ اتنا پیار تو اسے اس کے سگے خون کے رشتہ داروں نے بھی نہیں دیا تھا جتنا اس شخص نے اسے پیار دیا تھا۔ اپنے بابا کے علاوہ ان کے کندھوں پر اس نے دنیا دیکھی تھی، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آیت نور کو ایک دم ہی ترحان یعقوب کا خیال آیا تھا۔ اس نے فوری مڑ کر اس طرف دیکھا تھا، وہ ٹکٹکی باندھے اس کے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ آیت نور کو لگا تھا کہ وہ شاید انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بابا ہیں میرے، اور یہ مما، یہ بہن ہے میری۔ پہل تو انہیں حیرانی ہوئی تھی وہ ان کا تعارف کیوں کروا رہی تھی اس سے، جبکہ ترحان یعقوب لفظ بابا پر اٹک گیا تھا۔ تم ان کی بیٹی ہو؟ اس کے منہ سے لفظ بمشکل ادا ہوئے تھے، اور آیت نور نے اس بات میں سر ہلایا تھا، اور ترحان یعقوب کے سر پر گڑھوں پانی آن پڑا تھا۔ وہ اس شخص کی بیٹی کے ساتھ ماضی میں ایسا سلوک کرتا رہا ہے جس نے اسے باپ جیسی محبت دی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا ماضی کیا ہے، لیکن جو بھی ہو، وہ اس شخص کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک مر کر نہیں کر سکتا تھا۔ چاچو، وہ نم لہجے میں انہیں پکار بیٹھا تھا، اور وہ نرم نگاہوں سے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ کتنے عرصے بعد وہ انہیں چاچو کہہ کر پکار رہا تھا۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، وہ اسے ہی اپنا بیٹا مانتے تھے، لیکن غلط فہمی کی بنیاد پر وہ ان سے نفرت کرنے لگا تھا۔ لیکن وہ اب انہیں پہلے کی طرح چاچو پکار رہا تھا۔ چند قدم وہ چلتے ان کے قریب گیا تھا، اور پہلے کی طرح اس کے لیے بازو کھول چکے تھے اور وہ ان کے گلے سے جا لگا تھا۔ آیت حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔
اور وہ سب حیرانی سے ترحان یعقوب کو اس کے رویے کو دیکھ رہے تھے۔ جس طرح آخری بار یہاں سب کچھ ہوا تھا اس کے بعد اسے ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چاچو کیسے ہیں آپ؟ ایک عرصہ آپ سے ہوا ملے ہوئے، کہاں چلے گئے تھے آپ تو ہر تکلیف میں میرے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ دور ہوتے اب ان سے پوچھ رہا تھا، لہجہ وہی تھا جیسا وہ بچپن میں ان سے بات کرتا تھا۔ بس حالات مجبوری پیدا کروا دیتے ہیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ اس کے سر پر بندھی پٹی دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ کچھ نہیں چاچو، بس ایکسیڈنٹ ہوا تھا معمولی سا، اور ہاں اتنا معمولی تھا کہ اپنی زندگی کے چند سال بھول چکے ہیں۔ جملہ آیت نور نے مکمل کیا تھا اور وہاں موجود لوگوں نے حیرانی سے آیت نور کو اور پھر ترحان یعقوب کو دیکھا تھا، جبکہ وہ خجل سا ہو کر رہ گیا تھا۔ دانیال صاحب فکر سے اپنے بیٹے پلس داماد کو دیکھنے لگے تھے، جبکہ سب کو اب ترحان یعقوب کے اس رویے کی سمجھ آئی تھی۔ اب وہ بھی نارمل تھے، زیادہ تو کہیں چوٹ نہیں آئی، مجھے بتایا بھی نہیں کسی نے۔ ٹھیک تو ہو تم؟ وہ آج بھی ویسے ہی اس کی فکر کر رہے تھے جیسے بچپن میں کرتے تھے، اور وہ مسکرایا تھا۔ چاچو ٹھیک ہوں میں۔ جلدی کھانا تیار کرو، میرا بیٹا آیا ہے آج۔ وہ مسکراتے گرم جوشی سے بولے تھے، 1 سال پہلے ہوئی تلخی جو وہ فی الوقت فراموش کر چکے تھے۔ بشریٰ بیگم اور دعا سے مل کر وہ دانیال صاحب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ لوگ کچھ مختلف باتیں کرنے لگے تھے، جبکہ آیت، دعا، بشریٰ بیگم نے کچن کا رخ کیا تھا۔ آج ان کی بیٹی آئی تھی، اسے بہت ساری باتیں کرنی تھیں اس سے، اور اس کے پسند کے کھانے بھی تیار کرنے تھے۔ دوپہر سے آئے انہیں شام ہو چکی تھی۔ کھانے اور باتوں میں وقت کب گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام میں وہ سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جس کے بعد انہیں جانا تھا، جبکہ آیت کا گھر جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اتنے دنوں بعد تو وہ گھر والوں سے ملی تھی، اور اس حویلی کے مکین ویسے ہی اس کا دم گھونٹتے تھے۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ دانیال صاحب اور بشریٰ بیگم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ دعا اسے کچھ دکھانے کے لیے اوپر کمرے سے لینے گئی تھی۔ کیا میں آج رات یہاں رک جاؤں؟ ترحان یعقوب کی طرف ذرا سا جھکتے اس نے بے حد ہلکی اور نامحسوس آواز میں سرگوشی کی تھی۔ میں انکار نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تمہیں پھر مس کروں گا۔ ایک پوری رات بہت لمبی ہو جائے گی میرے لیے۔ دانیال صاحب کو سنتے اس نے بھی بے حد ہلکی آواز میں سرگوشی کی تھی، اور اس سے پہلی بار ایسے الفاظ سنتے اس نے بامشکل اپنے گالوں کو گلابی ہونے سے روکا تھا۔ اتنے میں دعا بھی آ چکی تھی۔ وہ واپس اس کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ آخر رات میں وہ گھر آ چکے تھے۔ ان کی اب تک حویلی میں رہنے والے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ بیڈ پر لیٹے اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا، سارے کام، ڈاکیومنٹ، فائلز، ہر چیز اسے دوبارہ نئے سرے سے سمجھنی تھی۔ وہ بے حد الجھا ہوا سا تھا۔ کپڑے بدلتے آیت نور نے بھی ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ آج پہلی بار وہ اس کے کمرے میں موجود تھی، کچھ الجھی ہوئی اور پریشان سی بھی تھی۔ وہ اس کی ضرورت کی ہر ایک چیز یہاں سیٹ کروا چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا آسان نہ تھا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ اپنی درست حالت میں موجود نہیں ہے۔ وہ بے حد پریشان سی مختلف سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ابھی سب ٹھیک نہیں ہوا تھا، ابھی تو بہت کچھ باقی تھا۔ بال سمیٹ کر وہ کاؤچ پر آ بیٹھی تھی۔ سونے کا ارادہ بھی وہیں تھا، جبکہ اسے فارغ ہوتا دیکھ وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ وہاں کیوں بیٹھ گئی؟ یہاں آؤ۔ وہ چونک کر خیالات کی دنیا سے نکلی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ آ جاؤ نا، باتیں کرنی ہیں تم سے ڈھیر ساری، وہ منت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس شخص کا حکم ٹالنا اس نے نہ سیکھا تھا۔ وہ بیڈ کے دوسری طرف پاؤں اوپر کیے بیٹھ گئی تھی، اور وہ اسے دیکھ کر مسکراتے دھیمی لائٹ آن کر گیا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے اس نے اسے اپنے کندھے پر سر رکھنے کا اشارہ کیا تھا، اور وہ پھر نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اسے بازوؤں سے تھامتے وہ خود ہی اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ کیوں اتنا گھبراتی ہو تم؟ اسے نرمی سے خود سے لگاتے وہ پوچھ بیٹھا تھا، جبکہ آیت نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ جس محبت، پیار، نرمی، احساس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی، آج وہ مل رہا تھا تو اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی جو ترحان یعقوب نے بند آنکھوں سے سہی تھی۔ وہ اس کی طرف کروٹ لیتے مزید اسے خود کے قریب کر گیا، اور وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے رو دی تھی، اور وہ بھی اسے رونے دے رہا تھا۔ آپ اچھے نہیں ہیں میرے ساتھ، وہ آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ جانتا ہوں، بہت برا رہا ہوں تمہارے ساتھ، وہ دھیمی آواز میں بولا تھا۔ سرونٹ کوارٹر میں وہ کچھ وقت پہلے اس کا کمرہ دیکھ کر آیا تھا، اور اس وقت سے وہ احساس شرمندگی میں مبتلا تھا۔ جب آپ جان چکے ہیں تو پھر کیوں میرے ساتھ اتنے نرم ہیں؟ آپ کو واپس پہلے جیسا ہو جانا چاہیے۔ میں نہیں ہو سکتا، تمہیں دیکھتے ہی میرا دل تک پگھل جاتا ہے۔ غصہ کرنا تو دور کی بات، تلخ الفاظ بھی ادا نہیں کر پاتا۔ تم چاچو کی بیٹی ہو، یہ جاننے کے بعد تو میں بھی
حد سے زیادہ شرمندہ ہوں۔ اس کے لہجے میں ندامت جھلکتی تھی۔ آپ بابا کو پہلے سے جانتے تھے؟ تم سے پہلے میں تھا ان کا بیٹا۔ تم دونوں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے وہ مجھے پیار دیتے آ رہے تھے، بالکل بابا جیسا۔ لیکن پھر وہ کہیں چلے گئے۔ اس کے بعد سے مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ مسکرایا تھا انہیں یاد کرتے، اور آیت نور کی سانسیں اٹکی تھیں۔ اگر اسے اس کے بعد کا یاد آ جاتا تو وہ بھی اس وقت اسے سینے سے لگائے نہ ہوتا۔ اس نے ایک شکوہ کرا نظر ڈالی تھی درحان یعقوب پر۔ جس شخص نے اسے بچوں کی طرح پالا تھا، وہ آخری وقت میں ان کے ساتھ کس طرح بات کر کے آیا تھا، وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے دور ہونا چاہا تھا، لیکن وہ اسے فی الحال تو دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے جب آپ کو سب یاد آ جائے گا، آپ پہلے سے برا سلوک کریں گے میرے ساتھ، اس لیے بہتر ہے آپ ابھی سے مجھے جانے دیں۔ اس نے آخری کوشش کی تھی۔ نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، اب چاہے جو بھی ہو جائے تم میری بیوی ہو اور رہو گی۔ تمہارے ساتھ کبھی برا سلوک کرنے کا دوبارہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے ڈر اب ختم کر دو۔ وہ نرمی سے اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھی۔ ماضی اسے یاد تھا، سامنے والے شخص کو نہیں۔ اگر آپ کو سب یاد آ گیا اور آپ پہلے جیسے ہو گئے تو تمہیں پورا حق دیتا ہوں مجھے چھوڑ کر جانے کا۔ دوبارہ مجھے برداشت نہیں کرنا، بلکہ مجھے چھوڑ جانا، اس نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ دوبارہ کبھی اس لڑکی کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتا جسے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ آیت نور نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اس شخص کو چھوڑ کر جانا ہی تو مشکل تھا۔ وہ خوف زدہ تھی۔ جب برا تھا تب بھی وہ خود سے محبت کروا گیا تھا، اور اب تو اس قدر اچھا تھا، نہ جانے اس نے خود سے کتنا عشق کروانا تھا، اور اس کے بعد وہ اسے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہا تھا۔ اور اگر واقعی وہ واپس پہلے جیسا ہو گیا اور اسے چھوڑنے کی نوبت آ گئی تو وہ کیا کرے گی؟ پہلی محبت تھا وہ شخص اس کی۔